ہم کب تک ایسے قتل نما حادثوں کا سامنا کرتے رہیں گے جن کا کوئی ذمہ لینے کو تیار نہیں۔ صدف کی شہادت کے فوراً بعد رات گئے اقبال متعلقہ تھانے میں صدف کے شوہر اور ورثاء کو جلد از جلد بلا کر ان کے سائن انگوٹھے لگوا کر اسے حادثہ قرار دینے میں مصروف ہو گئے۔ عمران خان کے گارڈز نے بے شرمی کی انتہا کر دی۔ گارڈز نے پسٹل کا بٹ اور دھکا مار کر ایک دوسرے رپورٹر کو دھکیلا۔ خان صاحب یہ دیکھ رہے تھے، اچانک گارڈ نے دھکا دیا، بول ٹی وی کے رپورٹر کا سر دیوار سے لگا۔ اگر عمران خان خود خونی انقلاب کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو اپنی اولاد کو اس انقلاب کا حصہ کیوں نہیں بنا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران پیش آیا، مگر اس کے تلخ حقائق اور خطرناک سوالوں نے آج جنم لینا شروع کیا ہے۔ ہم کب تک ایسے قتل نما حادثوں کا سامنا کرتے رہیں گے جن کا کوئی ذمہ لینے کو تیار نہیں اور ایک انسانی جان بے مول قرار دے دی جاتی ہے؟ صرف تعزیت کر کے زندگی میں آگے کب تک بڑھا جائے گا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ صدف کی شہادت کے فوراً بعد رات گئے جب یہ خبر وائرل ہوئی کہ عمران خان کے گارڈز نے دھکا دیا صدف کو، تو صوبائی وزیر اقبال متعلقہ تھانے میں صدف کے شوہر اور ورثاء کو جلد از جلد بلا کر ان کے سائن انگوٹھے لگوا کر اسے حادثہ قرار دینے میں مصروف ہو گئے۔ صدف نعیم ایک خاتون صحافی تھی اور لاہور کا شاید ہی کوئی ایسا فیلڈ رپورٹر ہو جو ان کو نہ جانتا ہو۔ وہ ہر ایونٹ پر صبح چاہے 8 بجے ہوں یا رات کے 12 بجے وہاں موجود ہوتی تھی۔ ان کی موت نے صحافیوں کے لیے اہم سوال جنم دے دیے ہیں۔ اب ہم ان حقائق کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ان کے ساتھی رپورٹرز کی زبانی ہیں، اور پھر عمران خان کے گارڈز کی روش جو ہر بار ہر جگہ ہر صحافی کے ساتھ پیش آئی، اس پر حقائق کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ صدف نعیم کے شوہر محمد نعیم نے اپنی اہلیہ کی موت کو حادثہ قرار دے دیا ہے۔ مرحومہ صدف نعیم کے شوہر نے کوئی بھی کارروائی کروانے سے تحریری طور پر انکار کر دیا ہے۔ محمد نعیم نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ میری اہلیہ لانگ مارچ میں ڈیوٹی کے دوران ڈیوائیڈر پر کھڑی تھی، ڈیوائیڈر سے گرنے کے باعث میری اہلیہ کنٹینر کے نیچے آ کر جہاں بحق ہو گئی۔ صدف کے شوہر نے کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے اور میں کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کروانا چاہتا۔ صدف نعیم کے شوہر کے تحریری بیان پر پولیس نے میت ورثاء کے حوالے کر دی، لیکن پینڈوراز باکس تب کھلا جب صدف کے ساتھی رپورٹر اور سینئر صحافی افضل سیال نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ عمران خان کے گارڈز نے صدف کو دھکا دیا ہے، اور بعد میں ویڈیو بنانے والوں کو بھی ہراساں کیا ہے۔ افضل سیال نے کہا کہ سادو کے میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے خطاب کے بعد مختلف چینلز کے کل 3 رپورٹرز اپنے کیمرہ مینوں کے ساتھ عمران خان کے کنٹینر کے دروازے والی سائڈ سے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے تاکہ عمران خان کا سارٹ کیا جا سکے۔ کنٹینر کے ساتھ بھاگنے والوں میں دنیا نیوز کے اخلاق باجوہ اور ان کے کیمرہ مین آصف پرویز ٹوبہ، نیو ٹی وی کے کاشف سلمان اور ان کے کیمرہ مین، اور پھر ان کے ساتھ صدف نعیم تھی جو ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ کوئی 2 سے 3 کلومیٹر بھاگنے کے بعد جب کنٹینر پر چڑھنے کی اجازت نہیں ملی تو اخلاق باجوہ سب تھک کے سائڈ پہ ہو گئے اور ان کے پیچھے صدف نعیم نے ان کی جگہ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ اخلاق باجوہ نے صدف کو کہا کہ دفع کریں، ہم تھک گئے، یہ ہمیں کنٹینر پر نہیں چڑھنے دیں گے۔ اب صدف آگے تھی، کیمرہ مین آصف پرویز پیچھے تھا اور اس کے پیچھے نیو ٹی وی کے کاشف سلمان اور ان کا کیمرہ مین۔ اس اثناء میں صدف نے کنٹینر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا۔ عمران خان کے 2 سیکیورٹی گارڈ جو کنٹینر کے دروازے پر مامور تھے، ان میں سے ایک نے صدف کو دھکا دیا اور وہ گر گئے۔ ان کے گرتے ہی کنٹینر کے ٹائر نے صدف نعیم کا سر کچل دیا اور صدف نعیم موقع پر شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے دنیا نیوز کے کیمرہ مین آصف پرویز نے جب یہ دیکھا تو اسے شور کیا، جس کے بعد عمران خان کے گارڈز نے بے شرمی کی انتہا کر دی اور ویڈیو بنانے والے کیمرہ مینوں کو کنٹینر کے اوپر سے پانی والی بوتلیں مارنی شروع کر دیں۔ جو گارڈز کنٹینر کے دروازے پر تعینات تھے وہ نیچے اترے اور ویڈیو بنانے والوں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں کہتے رہے کہ کوئی ویڈیو مت بنائے۔ کسی ایک ویڈیو بنانے والے کا موبائل بھی چھینا گیا اور اس کے بعد صدف کی ڈیڈ باڈی کو ریسکیو کیا گیا۔ عمران خان جب نیچے اترے تو ان کے گارڈ صدف نعیم کو کنٹینر سے دھکا دے کر قتل کرنے کے بعد ویڈیو بنانے والوں پر تشدد کرنے میں مصروف تھے۔
सदफ नईम की शहादत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इमरान खान के कंटेनर के दरवाजे पर मामूर गार्ड्स पर आयद होती है, जिनके धक्के की वजह से रिपोर्टर सदफ नईम शहीद हुए। सीनियर सहाफ़ी अफजल सयाल केस इंकशाफ के फ़ौरन बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी पंजाब हुकूमत से इस वाक़े की तहकीकात करने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जहाँ बहक खातून रिपोर्टर के साथी सहाफ़ियों का बयान है कि सदफ नईम को धक्का दिया गया और धक्का देने वाले शख्स को गिरफ़्तार किया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सहाफ़ी सदफ नईम की मौत की तहकीकात कराई जाएँ। मौके पर मौजूद सहाफ़ियों के इंकशाफात के बाद मामला मशकूक हो गया है। पंजाब हुकूमत की कानूनी ज़िम्मेदारी है कि एक बेगुनाह खातून रिपोर्टर की दर्दनाक मौत की तहकीकात करवाए। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि जहाँ बहक खातून रिपोर्टर के साथी सहाफ़ियों का बयान है कि सदफ को धक्का दिया गया। धक्का देने वाले शख्स को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। कानून के तकाज़े पूरे किए जाने चाहिए। इस शहादती बयान के बाद ज़रूरी है कि वाक़े की तहकीकात हो। पंजाब हुकूमत ने अपनी कानूनी और इंसानी ज़िम्मेदारी पूरी न की तो वफाकी हुकूमत अपनी कानूनी फ़र्ज़ को अदा करेगी। लेकिन पंजाब हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला के मुतालबे को गैर संजीदा लेते हुए सिर्फ मरहुमा के लिए 25 लाख का ऐलान किया और बच्चों की कफ़ालत का भी ऐलान चौधरी परवेज़ इलाही ने किया। चेयरमैन इमरान खान आज लॉन्ग मार्च शुरू करने से कबल गुज़श्ता रोज़ हादसे में जाँ बहक होने वाली खातून रिपोर्टर सदफ नईम के घर ताज़ियत के लिए पहुँचे। इमरान खान ने सदफ नईम के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। बादशाह इमरान खान खातून रिपोर्टर सदफ नईम के घर से कामुकी की जानिब रवाना हो गए। अब चलते हैं इन हक़ाइक़ की जानिब कि ये कोई पहला वाक़या नहीं जहाँ इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स सहाफ़ियों के से इस तरह का सलूक करते पाए गए। चंद वीडियोज़ हक़ाइक़ मज़ीद भी हैं जो हम आपके साथ अब दिखाएंगे और बताएंगे भी कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं। इसी हफ्ते जब इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए, गार्ड्स के रवैये की शिकायत की गई। इमरान खान को कहा गया कि उनके गार्ड्स बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन इमरान खान ने कोई नोटिस न लिया। गार्ड्स ने पिस्टल का बट और धक्का मारकर एक दूसरे रिपोर्टर को धकेला। खान साहब ये देख रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी शिकायत करने के बावजूद इमरान खान ने कोई रद्दमल दिए बगैर आगे को रवाना होने पर तरजीह दी। यही रवैया जब इमरान खान हाल ही में ATC कोर्ट पहुँचे तो इनके गार्ड ने सहाफ़ियों के मोबाइल छीने और उन्हें धक्के दिए। सहाफ़ियों ने आवाज़ें लगाई कि खान साहब इनको समझाएं, मगर यहाँ भी इमरान खान का वही वतीरा रहा। एक बीट रिपोर्टर ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह गुज़श्ता माह की बात है। बहैसियत बीट रिपोर्टर्स अक्सर दोस्त ड्यूटी लगा देते हैं कि एक रिपोर्टर खान साहब की वीडियो बना लेगा या एक सवाल पूछ लेगा। मैं भी ऐसे में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, सवाल उठाता हूँ, लेकिन इस दौरान गार्ड्स का रवैया नहायत अफसोसनाक होता है। खान साहब को बार बार कहा गया लेकिन कोई एक्शन ना हुआ। मज़ीद सहाफ़ी ने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक बार तो हद हो गई, मैंने सवाल उठाया कि आरिफ नकवी क्या आपका बिज़नेस पार्टनर है? अचानक गार्ड ने धक्का दिया। बोल टीवी के रिपोर्टर का सर दीवार से लगा। मैंने ख़ुद को संभाल कर फ़ौरन कहा, खान साहब गार्ड्स का रवैया ठीक करें। अब भला ऐसे में हमारा लहजा शाइस्ता कैसे होगा? खान साहब ऐसे इज़्ज़त नहीं हासिल की जा सकती। सदफ तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए अपना खून तक दे चुकी, मगर क्या इससे इमरान खान अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होंगे? इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कबल ही रहनुमाओं ने इसे खूनी मार्च करार दे दिया था और पहला खून सहाफ़त का हो चुका है। और अब तो इमरान खान ने खुद एक बेहुदा बयान देकर मज़ीद इस मामले को मशकूक कर दिया है कि शायद वो खून ही चाहते हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया कि GT रोड पर हमारे मार्च के साथ लोगों का समंदर है। 6 माह से मैं मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान की खूनी इनकलाब और खूनी लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल थी। इसको तक़वियत मिलती है अली मीन गंडापुर की लीक वीडियो से भी, कि जिसमें वो असद खान को कह रहा है कि मुझे गंद और बंदे चाहिए, और फिर बड़ी ढिठाई से उसको झुटलाने की बजाय उस पर तस्दीक कर रहा है कि हाँ बिल्कुल हमने ऐसा कहा था। अगर हमारे कोई हमला करेगा तो हम खाली हाथ तो नहीं बैठेंगे, हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी,
یہیں سے ہم نیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی خون بہانے کی نیت ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں حیران کن اور پریشان کن اور تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ ان کے جھوٹے بیانے پر گمراہ ہیں ان کو بھی تمام حقائق پاکستان کے عوام تک پہنچانا ضروری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ ہار کر اور ناکام ہو کر واپس گئے ہیں اور پاکستان کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یہ پرانے لانگ مارچ کے حوالے سے ہے جو 25 مئی کو ہوا تھا، کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اور اس دفعہ ان کے بقول وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی تیاری صرف اسلحہ، ڈنڈے، گولیاں اور بارود جمع کرنے کی تھی، جو ان کی پارٹی کے عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں سے برآمد ہوا۔ ان کی یہ ساری تیاری ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل میں اعلان خونی انقلاب کا تھا۔ خونی انقلاب اور خونی لانگ مارچ کی پوری تیاری موجود تھی۔ خیبر پختونخوا کے وسائل سے ارکان قومی اسمبلی کو 35 لاکھ روپے دیے گئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس کے باوجود 35,000 لوگ جمع نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پورے وسائل اور پولیس استعمال کی گئی۔ مقصد خونی مارچ میں صوبائی پولیس کو پنجاب اور وفاق کی پولیس سے گتھم گتھا کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے اسلحہ جمع کیا ہے، اور لانگ مارچ میں ان کے چند ہزار لوگ باہر نکلے، ان کے پاس اسلحہ تھا اور سکرینز میں دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تیاری انقلاب کی ہو اور عوام ساتھ ہوں تو گولی ڈنڈوں، گالیوں اور اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں ججز بحالی تحریک میں نواز شریف تحریک کے لیے نکلے تھے تو اسلحہ لے کر نہیں نکلے تھے، نہ ہی خونی تحریک کا اعلان کیا تھا، اس لیے وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان خود خونی انقلاب کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو اپنی اولاد کو اس انقلاب کا حصہ کیوں نہیں بنا رہے؟ لوگوں کے بچوں کو مروا کر انقلاب کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور وفاقی حکومت اگر اس بات سے آگاہ ہے تو کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ کب تک سیاستدانوں کی اقتدار کی جنگ میں عام عوام کا خون ضائع ہوتا رہے گا؟ امید ہے ملک پاکستان اس فتنے اور فساد سے اور انتشار سے بچا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔